وَكَذَا إِنْ وَقَعَ عَلَىٰ سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّىٰ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يُؤْكَلْ۔ تیر مارا بندے نے کسی سطح پہ کسی چھت پہ جا کے گرا، مثلا تیر مارا یہ جو اونچی جگہ ہے وہاں پہ گرا، وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا، نیچے جا کے جانور مر گیا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اس تیر لگنے سے مرا ہے یا نیچے گرنے سے مرا ہے۔ پہاڑ کے اوپر تھا، پہاڑ سے اوپر کسی نے تیر مارا تو پہاڑ سے پھسلتا 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 لڑکتا ہوا نیچے پہنچ گیا، تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ تیر مارا واقع اعلیٰ سطح، وہ جانور کسی سطح پر، چھت کہہ لو یا کسی سطح پر گرا یا کسی پہاڑ پر گرا، پھر وہاں سے لڑکتا ہوا آ گیا زمین تک، تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ لأنه يحتمل الموت من السقوط، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ شاید گرنے سے مرا ہو، اس تیر سے نہیں مرا بلکہ گرنے سے مر گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر جانور نے، اگر اس نے تیر نے اسے زخمی کیا ہے، تیر نے اسے زخمی کیا تھا، تو پھر وہ یہ ظاہر موجود ہے کہ اس نے اسے زخمی کیا ہے، کوئی اس کی علامت کے، مثلا جس جگہ پہ اسے لگا ہے تیر وہاں پہ خون گرا ہے کچھ بھی، تو یہ علامت ہے کہ وہاں سے وہ تیر نے اسے زخمی کیا ہے۔ اب وہ جیسے جانور بھاگ پڑتے ہیں تو سمجھے کہ وہ لڑکتا وہ بھاگ رہا ہے، پھر تو صحیح ہونا چاہیے۔ یہ احتمال یہ پتہ ہے نا کہ یہ اس سے زخم سے تیر لگنے سے مرا ہے۔ بھائی واقعہ لڑا تھی ابتدان ہو گیا، اگر ابتدان ہی زمین پہ گرے، تیر لگے جا رہا ہے، اگر گرا تو کہاں گرنا اس نے؟ زمین پر ہی تو کھایا جائے گا۔ لینا یہاں لام کو اعتراض من وقوع الارض، زمین پر گرنے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وما اصاب المعراج بارض لم يؤكل وان جرح اوكل، یہ جو تیر ہوتا ہے اس کے سامنے ایک وہ دھار ہوتی ہے تیز، وہ نہیں لگی شکار کو، بلکہ اس کا معراج جو اس کا چوڑائی والا وہ جو ہوتا ہے حالی اسے کہہ لیں، وہ ایسے کرے جیسے ڈنڈا مارتے ہیں، اس طرح سے وہ لگا ہے اسے، تو اگر اس نے زخمی کیا ہے تو صحیح ہوگا، اگر اسے لگنے سے مر گیا جانور زخمی نہیں ہوا تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں۔ اگر تیر لگا اس کو اپنی چوڑائی سے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا، اگر اس نے زخمی کیا اسے تو کھایا جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے معراج کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا اذا اصاب بحدی، جب اسے دھار اس کی لگی ہے تو پھر تو کھا لے، واذا اصاب بعرضہ، جب اس کی چوڑائی اسے لگی ہے تو فلا تاکل، رواہ البخاری۔ فہم تم؟ یہ حدیث بھی کس سے ہے؟ جی۔ وما صابت البندقۃ اذا مات منها ولا یؤکل، جس کو بندوق لگے اور اسے مر جائے تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ بندوق سے مارا اور مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ مسئلہ کیا ہوا الیاس؟ لأنها تدک و تکسر، کیوں تدک؟ کیونکہ یہ جو بندوق کی گولی ہوتی ہے نا، یہ اس جانور کو کوٹ دیتی ہے اور اس کو توڑ دیتی ہے، اسے زخمی نہیں کرتی۔ اس طرح اگر بندے نے اسے پتھر مارا، پتھر وزن تھا، اس سے مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے کیونکہ پتھر کے وزن سے مرا ہے۔ اگر پتھر خفیف ہوا اور اس کی دھار بھی ہوئی تو اس کو کھانا جائز ہے۔ بندوق جو ہے اگر اس کی دھار ہوئی اور زخمی کرتی ہے تو اس کو کھانا جائز ہے۔ والاصل فی هذه المسائل ان الموت اذا كان مضافا الى الجرح، اگر اس کی موت اس زخم سے ہوئی ہو یقیناً تو شکار کھانا حلال ہے، اور اگر موت کی نسبت بوجھ کی طرف ہو یقین کے ساتھ تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر شک ہو کس چیز سے مرا ہے تو پھر بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اس جو پہلے بندوقیں ہوتی تھی نا، ان کے جو گولیاں ہوتی نا، وہ گولیاں یہ نہیں ہوتی لوہے والی جن کے اندر بارود بھرا ہوتا ہے، یہ لگتے ہیں، وہ مٹی کے گولے ہوتے تھے، تو مٹی کا گولا جو ہے اس زخمی تو نہیں کرتا، جسم کو چیرتا نہیں ہے جیسے لوہے والی کرتی ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ اس کے وزن سے ہو سکتا ہے مرا ہو، اسے زخمی نہ کیا ہو اسے، تو اسے وزن سے مر گیا، اس وجہ سے اس کے ساتھ
جسے کیا بندوق کی وہ گولی لگی ہے اسے نہیں کھایا جائے گا. ولا یوکل نہیں کھایا جائے گا اس جانور کو جس کو بندوق لگی ہے. لکھا ہوا یہاں پہ بندوں کا تینتن مدونتن مدورتن یرما بہا، گول گھڑی ہوئی مٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ مارا جاتا تھا. وَإِذَا رَمَىٰ صَيْدًا فَقُطِعَ عُضْوًا مِّنْهُ أُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ. جانور کو تیر مارا اور اس کا عضو کٹ کے الگ ہو گیا تو اس کو شکار کو تو کھایا جائے گا، لیکن وہ ایک عضو جو الگ ہوا اسے نہیں کھایا جائے گا. تیر مارا مثلا اس کی ٹانگ کٹ گئی، ایک بازو کٹ گیا، اگلا الگ ہو گیا، تو وہ پورا جانور جو ہے جس طرف زیادہ ہے وہ کھایا جائے گا. یہ جو اکیلا عضو الگ ہو گیا اس کو نہیں کھایا جائے گا. لأن الرمي مع الجرح مبيح، کیونکہ زخمی کرنے کے ساتھ تیر مارنا جو مباح ہے. فلما جب اس کا عضو کٹ گیا تو کان الجرح موجودا لا محالہ تھا، زخم لا محالہ موجود ہے، اس لیے اس کا کھانا حلال ہو جائے گا، لیکن اس عضو کو نہیں کھائیں گے. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ، جو چیز جانور سے کٹ کے الگ ہو جائے اور وہ جانور زندہ ہو تو وہو میتۃ، وہ جو اس سے جانور سے کٹا ہے وہ کیا ہے؟ مردار ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت. جب تیر مارا اور تیر نے کاٹ دیا اس سے ایک عضو سے تو شکار کھایا جائے گا اور عضو کو نہیں کھایا جائے گا. وَإِنْ قَاطَعَهُ أَثْلَاثًا وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْأَجْزَ أُكِلَ الْجَمِيعُ، اگر اس تیر نے اسے اثلاثاً تہائی میں کاٹ دیا، بھائی دو حصے الگ ہو گئے، ایک تیسرا حصہ تقریباً اتنا ہے کہ ان دو کے آدھا جو ہے نا وہ انتہائی میں تقسیم ہو گیا، دو حصے الگ ہو رہے، ایک حصہ الگ ہو گیا. اور اکثر جو ہے نا وہ پیٹھ کی طرف ہے. مثال کے طور پر سر اور اگلی ٹانگیں کٹ کے الگ ہو گئی، پہلا دھڑ جو ہے پیٹ سارا اور پہلا دھڑ جو ہے وہ اکثر کس طرف ہے؟ پیٹھ کی طرف ہے. سارا کھایا جا سکتا ہے، وہ جو زیادہ ہے وہ بھی اور جو تھوڑا ہے وہ بھی. اکثر پیٹھ کی طرف ہے تو اکیل جمی سارے کو کھایا جائے گا. اگر اکثر جو ہے وہ سر کی جانب ہو تو سر والی جانب کھائی جائے گی، دوسری نہیں کھائی. مثلا پچھلی ٹانگیں اس کی ٹوٹ کے الگ ہو گئی کٹ کے اور اگلا دھڑ الگ ہو گیا تو اور اس کے ساتھ سر بھی ہے تو وہ پھر سر والی طرف کھائی جائے گی اور یہ جو دھڑ ہے نہیں کھایا جائے گا. جس طرف سر ہے نا اس طرف زیادہ ہے تو پھر صرف اس کو کھایا جائے گا، دوسرے کو تھوڑا شمار کیا جائے گا. اور اگر سر کی طرف کم ہے اور دوسری طرف دھاڑ کی طرف زیادہ ہے تو پھر سر والے کو بھی کھایا جائے گا اور دوسرے کو پھر پورے کو کھایا جا سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ، اگر اکثر سر کی جانب ہو تو کل کو کھایا جائے گا. حال سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں، تین حصوں میں کاٹ دیا اور اکثر اس طرف ہے جس طرف پیٹھ ہوتی ہے سب کو کھایا جائے گا، اور اکثر اس طرف ہے جس طرف سر ہوتا ہے تو اکثر کو کھا لیا جائے گا اور اقل کو نہیں کھایا جائے گا. آگے بلا یؤکل، یوسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھائے گا مسلمان، مرتد کا کیا ہوا شکار، بت پرست کا شکار نہیں کھائے گا. لأن الجرح فی الصید بمنزلۃ الزکاۃ، کیونکہ جانور میں جو زخم ہے نا یہ ذبح کے قائم مقام ہے. یہ جو لوگ ذبح کے اہل نہیں ہیں ان کا کیا ہوا شکار بھی پھر شکار کیا ہوتا ہے؟ ذبح کے قائم مقام ہوتا ہے. جو لوگ ذبح کے اہل نہیں ہیں تو ان کا شکار بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ ذبح اور شکار ایک ہی چیز ہے. ذبح اضطراری ہے، جب شکار تو اس کو نہیں کھایا جائے گا. آگے نہیں کھایا جائے گا مجوسی کا شکار اور نہ ہی مرتد کا، نہ ہی بت پرست. آگے سسکن ہو، کسی بندے نے شکار کو تیر مارا، تیر اسے لگا، ولم یسخن ہو، لیکن اس شکار نے اسے بوجھل نہیں، اس تیر نے اسے بوجھل نہیں کیا. دیکھتے ہیں جب جانور کو لگتا ہے تیر تو پہلے وہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے، جب تیر لگے تو وہ پھر کم ہو جاتا ہے نا، اس کی دوڑ کم ہو جاتی ہے، اس کو جیسے اس کا جسم وزنی ہو گیا، اسے چلنے نہیں ہوتا، تو اس تیر نے اس پر کوئی اثر ہی نہیں کیا، اسے بوجھل نہیں کیا، وہ اسی سپیڈ سے رہا. ولم یخرج، اور اسے حفاظت کی کیفیت سے نکالا بھی نہیں. اور جب جانور تیز ہوتا ہے دوڑ رہا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے نا، تو اگر دوڑ رہا ہے تو پھر اس کے
حفاظت سی کیفیت سے نکلا نہیں ابھی تک، اپنے آپ کو اس نے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور اگر اسے تیر لگا اور وہ گرنے لگ گیا، ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، کم اس کی چال ہوگی، تو مطلب حیاض الامتناع، حفاظت کی کیفیت اب اس میں نہیں رہی، اب اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے جانور کو بوجھل بنا دیا ہے اور وہ وزنی ہو گیا ہے، اور اب اپنی حفاظت اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے۔ کسی نے شکار کو تیر مارا، تیر اسے لگا اور تیر نے اسے نہ تو بوجھل کیا اور نہ ہی اس کو حفاظت کی کیفیت سے نکالا تھا ابھی تک، تو یعنی سمجھو کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس تیر کا، یہاں تک کہ دوسرے بندے نے اس کو تیر مار دیا اور اسے قتل کر دیا، تو یہ شکار دوسرے بندے کا ہے اور اس کو کھایا بھی جائے گا، دوسرے بندے کا شکار ہے جس نے تیر مارا تھا، اس کا اسے کھائے گا وہ۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَسْخَنَ، اگر پہلے نے کہ تیر نے اسے بوجھل بنا دیا تھا، پھر دوسرے نے اوپر سے تیر ویسے ہی مار دیا اور وہ قتل ہو گیا، تو شکار پہلے کا ہے لیکن کھایا نہیں جائے گا، شکار پہلے بندے کا مالک وہ ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے وہ کرے گا کیا؟ تو چمڑا بھی تو اتارا جا سکتا ہے اور ضرورت بھی ہے۔ لأن الأول أخرج من يكون سعيدا، کیونکہ پہلے نے جب اسے مارا ہے تو تیر نے اس پہ اثر کیا کہ نہیں کیا ہے، جب تیر نے اس پہ اثر کیا ہے وہ بوجھل ہو گیا، جانور اٹھنا چلنے دوڑنے کے قابل نہیں رہا، اب اس کو پکڑا جا سکتا تھا نا، اب پکڑا جا سکتا تھا، اس کو ذبح پھر اختیاری کرنا تھا، اس دوسرے نے تیر مار دیا تو اس نے جس میں ذبح اختیاری لازم تھا اس کا کیا کیا، ذبح اضطراری، تو اس طرح جائز نہیں ہوتا۔ ہم نے پیچھے کیا کہا، جہاں ذبح اختیاری ممکن ہے تو وہاں کیا کرنا اس نے ذبح اختیاری، جب پہلے کے تیر نے اثر کیا تھا، جانور اب بھاگنے کی حیثیت میں نہیں رہا، بندہ جا کے اسے پکڑ لیتا اور ذبح کر لیتا، دوسرے نے اس کے شکار کو ضائع کیا، اس نے تیر مارا تو وہ مر گیا جانور، تو اس کو تو ذبح اختیاری لازم تھا، تو کرنا کیا کیا انہوں نے ذبح اضطراری کیا ہے، اس لیے وہ جانور حرام ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ مالک پہلا ہے اس کا، کیونکہ پہلے کے تیر نے اس پر اثر کیا تھا، اگر وہ جا کے پکڑ سکتا ہوتا، دوسرا نہ مارتا، وہ جا کے اسے پکڑ لیتا، اس کا ہوتا۔ جس نے شکار کو تیر مارا وہ اسے لگا اور اس نے بوجھل نہیں کیا اور نہ اسے نکالا حفاظت کی کیفیت سے، یہاں تک کہ مار دیا اسے دوسرے نے، اسے قتل کر دیا، تو یہ دوسرے کا اور اس کو کھایا جائے گا۔ ان کانا والو، اگر پہلے نے اس کو بوجھل بنا دیا تھا اور دوسرے نے پھر تیر مارا اسے قتل کر دیا، تو یہ پہلے کا ہے لیکن کھایا نہیں جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے پہلے تیر مارنے والے کو اس کی ضمان دے گا، اس کی قیمت کی بھئی، یہ جانور جب اس کو شکار تیر لگا تھا، اب گر گیا تھا، کم از کم گوشت کے پا تو بک سکتا ہے نا، تو جتنا گوشت کا وزن ہونا تھا اس کا اتنا دوسرا اس سے جانور کو مارنے والا یہ اس پہلے شکاری کو اتنی ضمان دے گا۔ وثانی ضامن قیمت ہی للاول، اس جانور کی قیمت دے گا پہلے کو، غیر ما ناقصت جراحت، لیکن اس زندہ جانور کی قیمت نہیں، جب پہلے بندے نے تیر مارا تھا اس کے تیر مارنے سے جتنی اس کی قیمت کم ہو گئی، جانور زخمی ہو گیا، لنگڑا ہو گیا مثلا، تو اس کی قیمت کم ہو گئی نا، جتنی قیمت کم ہوئی ہے نا، اس زخم والی قیمت کو، زخم لگنے سے جو قیمت، یعنی اصل ایک تو ہے نا جانور کی کل قیمت مثلا 10,000 تھی اور اس کو زخمی لگنے سے لنگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں بازار میں 7,000 کا بکتا ہے، تو یہ جو دوسرا ہے اس نے کب مارا ہے، جب جانور زخمی ہو چکا تھا، لنگڑا ہو چکا تھا، اس لیے وہ جو اس کی اصل قیمت میں سے جتنے پہلے کے تیر مارنے سے جو قیمت کم ہوئی تھی، اصل قیمت سے اتنی قیمت کم کر کے یہ اسے دے گا۔ بھائی 10,000 کا وہ تھا تو تیر مارے پہلے ہی لنگڑا ہو گیا سی، تو 8,000 اس کی قیمت رہ گئی سی، میں نے اوپر سے مارا تو اب وہ مرا ہے تو میں اس کے 8,000 روپے دوں گا، پہلے کے تیر مارنے سے جو اس کی قیمت میں کمی آئی تھی، دوسرا اتنی قیمت کم اس کی دے گا، اتنی قیمت کم کر کے ضمان دے گا اسے۔ سمجھ آگے بات ہے؟ دوسرا ضامن ہے لقیمتی، اس جانور کی قیمت کا پہلے کے لیے، سوائے اس کے جو اس میں کمی کر دی ہے زخم نے۔ محجوز استیاد مائک اور لہو میں الحیوان و ما لا یؤکل، حیوانات میں سے جو کھائے جاتے ہیں ان کا گوشت یا نہیں کھایا جاتا، سب کو شکار کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا اذا حللتم فاصطادوا الحلالی، اور جو شکار کرو، شکار صرف جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کے بھی چمڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ جائز ہے
شکار کرنا اس جانور کا کھایا جاتا ہے اس کا گوشت، یعنی کہ جائز ہے شکار کرنا اس کا کہ کھایا جاتا ہے جس کا گوشت یعنی کہ حیوان، اور اس کا کہ نہیں کھایا جاتا جس کا گوشت۔ ذبیحۃ المسلم والکتابی حلال، مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور اور کتابی کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ کتابی کون؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب، طعام ان کا جنہیں کتاب دیا گیا، کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں مراد ان کے طعام سے مراد مزکاہم، ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ جو عام ویسے کھانا ہوتا ہے اس کو تو حلال کرنا ہی نہیں پڑتا، اسے ذبح کرنا ہی نہیں پڑتا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے؟ ان لوگوں کا ان کا طعام جنہیں کتاب دی گئی اس کا تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ جو طعام سے مراد جس کو ذبح کیا جائے، جو شکار ہے وہ مراد ہے، عام چیزیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے یا ویسے ہی حلال ہوتی ہیں۔ مرتاد کا مجوسی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، بت پرست کا جو حالت احرام میں محرم اس نے ذبح کیا اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ مرتاد کا کوئی مذہب کوئی نہیں ہے، اور یہ جو مجوسی ہے یہ بھی مشرک ہے، بت پرست بھی جو حالت احرام میں اس کے لیے منع ہے شکار کرنا۔ حضور اسلام نے حضرت کے مجوسیوں کو خط لکھا، انہیں اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قابل امن ہو ان کا اسلام آپ نے قبول کیا، جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا حضور نے فرمایا کہ ان پر جزیہ لازم کیا جائے، غیر الناک کی نصاب، ان کے عورتوں سے نکاح نہ کرو، ان کے ذبیحے نہ کھاؤ، ان کی عورتوں کے سے نکاح بھی نہ کرو، یہ مشرک ہیں، اور ان کے ذبیحے بھی نہ کھاؤ، مشرک ہیں۔ ولا تو کھلو، اچھا یہ ہو گیا۔ فَإِن تَرَكَ ذَابِحُ التَّسْمِيَةَ أَمَرًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ فَإِن تَرَكَ نَاسِيًا أُكِلَ۔ اگر ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کا ذبیحہ مردہ ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا، اور اگر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی گے تو کھایا جائے گا۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی جانور نہیں کھایا جائے گا، بھول کر چھوڑ دی تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر۔ امام حلوائی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے واو کے بغیر، اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے ذکر ہونا چاہیے۔ یا پیر صاحب تو ذبح کرو تو نہیں ذبح ہوگا، حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا، ان کے جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، حدیث پاک میں، اس لیے بسم اللہ نہیں بھی پڑھی تو حلال ہے۔ حناف کہتے ہیں کہ بھول کر رہ گئی تو حلال ہے، جان بوجھ کر تو پھر حلال نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں اگلے حاشیے میں اس کو نہیں کھایا جائے گا جو بسم اللہ چھوڑ دے۔ ہماری دلیل روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سئل عمن نسی تسمیہ تھا، حضور سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں جو بسم اللہ بھول گیا ذبیحہ پر، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام علی لسان کل مسلم